وہ بکریاں چرانے کے لیے گیا ہوا تھا. وہ خیبر کے لوگوں کی، یہودیوں کی بکریوں کو جنگل میں بکریاں چرانے جایا کرتا تھا. صبح جاتا تھا اور شام کو آیا کرتا تھا. وہ اپنے اپنے بکریوں کے مالک سے بکریاں چرانے کی قیمت لیتا تھا، مزدوری لیتا تھا، مزدوری لیا کرتا تھا، اجرت پہ کام کرتا تھا. جب وہ بکریاں چرا کے آیا تو کیا دیکھتا ہے، خیبر کا محاصرہ ہو چکا ہے. پتہ لگایا تو پتہ چلا محمد اور اس کے ساتھیوں نے خیبر کا محاصرہ کر لیا ہے. یہ آیا اور صحابہ سے کہنے لگا کہ آپ کے نبی کہاں ہیں؟ محمد رسول اللہ کہاں ہیں؟ مجھے ان سے ملنا ہے، مجھے ان سے ملاقات کرنا ہے. بتایا محمد رسول اللہ وہ ہیں، وہ خیمہ لگا ہوا ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، جائیے اس پردے کو ہٹا کر دیکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نظر آئیں گے. اسود نام کا یہ بکریوں کا چرانے والا یہ یہودی محمد رسول اللہ کے پاس جاتا ہے. اس کے ذہن میں یہ تصور تھا، اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ محمد رسول اللہ کے پاس تو اچھے خاصے باڈی گارڈ ہوں گے، اتنے بڑے نبی اور صحابہ اتنی عزت کرتے ہیں ان کی، تو ان کے پاس تو بہت بڑے باڈی گارڈ ہوں گے، کئی باڈی گارڈ تلواریں لیے کھڑے ہوں گے اور آسانی سے ملاقات نہیں ہوگی. پہلے اپارٹمنٹ لینا پڑے گا، اس کے بعد میں ملاقات ہوگی. آپ آج ملیں نہ ملیں، کل ملنے کا ٹائم دیں یا پرسوں ملنے کا ٹائم دیں، پتہ نہیں کب ٹائم دیں گے. اس کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ پتہ نہیں مجھے ملنے کا ٹائم کب ملے گا. لیکن چلے جب اس نے خیمے کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالی شان قالین پر نہیں بیٹھے ہیں، صوفے پر نہیں بیٹھے ہیں، نرم گرم بستر پر نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ کچی زمین پر کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھی ہوئی ہے. اسی چٹائی پر محمد رسول اللہ تشریف فرما ہے. اس نے کہا کیا آپ محمد رسول اللہ ہیں؟ آپ نے سر اٹھایا، فرمایا جی. اسود نے کہا میں اسود ہوں، میں یہودی ہوں اور اسی خیبر کا رہنے والا ہوں جس کو آپ نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کچھ بات کرنا ہے مجھے. آپ نے کہا اندر آ جاؤ. وہ یہودی اندر چلا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا. اللہ کے نبی نے کہا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا آپ یہ بتائیے کہ آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے، آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کون سی تعلیم دیتے ہیں، آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تعلیم بس یہی ہے اور بہت چھوٹی سی تعلیم ہے، بہت چھوٹی سی میری دعوت ہے، اور وہ دعوت یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ. قل لا الہ الا اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اسود یہودی تھا لیکن جانتا تھا کہ محمد کیا کہلوانا چاہ رہے ہیں. وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دوں گا تو 360 بتوں کو چھوڑنا پڑے گا. وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دوں گا تو لات و منات کو، ود و سوا، یعوق اور نصر کو چھوڑنا پڑے گا. وہ جانتا تھا کہ ہمیں اگر کلمہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو ہمیں اپنے اپنے نبیوں کو جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، حضرت عزیر کو، ہمیں اللہ کے بیٹے ہونے کا انکار کرنا پڑے گا. وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو ہمیں تمام جھوٹے خداؤں کو چھوڑنا پڑے گا اور ایک اللہ کی عبادت کا مطلب ایک اللہ سے مانگنا بھی پڑے گا، ایک اللہ کے سامنے سر بھی جھکانا پڑے گا، ایک اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرنا پڑے گا، ایک اللہ کو پکارنا بھی پڑے گا اور ایک اللہ کی عبادت بھی کرنا پڑے گی. وہ جانتا تھا اس بات کو، اس لیے اس نے کہا اے محمد ابن عبداللہ اگر آپ کی دعوت کو میں نہ مانوں تو میرا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا مرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اس نے کہا اے محمد ابن عبداللہ اگر آپ کی تعلیم، آپ کی دعوت میں قبول کر لیتا ہوں تو کیا ہوگا؟ فرمایا اگر تم نے میری دعوت قبول کر لی تو تم جنت میں جاؤ گے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے تو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تو اسلام تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اسلام لائے سارے گناہ تمہارے مٹ جائیں گے اور معاف ہو جائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے اپنا ہاتھ بڑھائیے. اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا. اس نے کہا
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया, इस्लाम ले आया। कलमा पढ़ते ही इस्लाम लाया, मुसलमान हो गया। अब दूसरा सवाल देखिए, इस्लाम तो ले आया, कलमा तो पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, अब उसका दूसरा सवाल, अय मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अय अल्लाह के नबी मुझे कोई काम बता दीजिए। अभी तक तो मैं यहूदी था और यहूदियों की बकरियां चराया करता था, ये बकरियां मेरे पास मौजूद हैं, आपने खैबर को घेर लिया है, ये बकरियां उनके मालिकों तक मैं कैसे पहुंचाऊंगा, और इस्लाम ले आया, अब कोई काम तो बताइए, अब मैं काम क्या करूंगा। आपने कहा तुम जिहाद करने चले जाओ। जिहाद, नमाज का वक्त नहीं था, जिस वक्त वो इस्लाम लाया उस वक्त किसी नमाज का वक्त नहीं था, इसलिए आपने उससे ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो। रमजान का महीना नहीं था, इसलिए आपने उससे ये नहीं कहा कि रमजान का रोजा रखो। हज का महीना नहीं था, इसलिए आपने उससे ये भी नहीं कहा कि तुम हज करने जाओ। जब हज का महीना नहीं, रोजे का महीना नहीं, तो आपने ना रोजे का हुक्म दिया, ना हज का, नमाज का कोई वक्त भी नहीं, इसलिए आपने उससे ये भी नहीं कहा कि नमाज पढ़ो। आपने कहा कि जिहाद में शामिल हो जाओ, जाओ फला जगह। उसने कहा अल्लाह के नबी ये लोगों की बकरियां हैं। आपने फरमाया हाँ, अगर इन बकरियों को यहाँ छोड़ गए और जिहाद में चले गए और शहीद हो गए तब भी जन्नत नहीं मिलेगी, जब तक इन बकरियों को उनके मालिकों के हवाले न कर दो। जाओ पहले इन बकरियों को उनके मालिक के हवाले कर दो। देख रहे हैं, अमानत में खयानत नहीं कर सकते हो, चाहे कितना बड़ा नेक अमल आप कर जाइए, लेकिन अगर आपने किसी का हक मारा है तो आपको जन्नत नहीं मिलेगी। आप किसी के साथ बेईमानी कर रहे हैं, किसी की अमानत में खयानत कर रहे हैं, तो आपके लिए जिहाद जैसा अमल भी बेकार हो जाएगा। जिहाद जैसा अमल भी आपका काबिल कबूल नहीं है। आपने कहा जिहाद में बाद में जाना, पहले लोगों की बकरियों को उनके मालिकों के हवाले कर दो। आपने कहा जाओ खैबर का थोड़ी देर के लिए दरवाजा खोल दो और ये आदमी असवद उस खैबर के अंदर दाखिल हो जाए और लोगों की बकरियों को लोगों के हवाले कर दे। उसने सहाबा से कहा कि बस इन बकरियों को मुझे दरवाजे तक पहुंचाना है, आप दरवाजा खोल दीजिए। जैसी दरवाजा खोला, बकरियां दरवाजे के अंदर दाखिल हो गईं और वहां से वो अपने अपने घर चली गईं, क्योंकि बकरियों को इतनी शनाख्त थी कि मेरा घर कौन सा है। बस दरवाजे तक बकरियों को छोड़ा और बकरियां अपने अपने मालिकों के घर चली गईं। उसके बाद असवद ने तलवार ली और मैदान जंग में चला गया। असवद ने तलवार उठाई और मैदान जंग में शामिल हो गया। फिर लड़ा, काफी लड़ा, इतना लड़ा कि 2-4 काफिरों को कत्ल भी किया, लेकिन ज्यादा देर मैदान जंग में न ठहर सका और फिर तलवार इसकी ऊपर चल गई, यानी असवद भी कत्ल कर दिए गए, असवद भी मारे गए, असवद भी शहीद हो गए। असवद की डेड बॉडी पड़ी है, असवद की लाश जमीन के ऊपर पड़ी है। सहाबा आके देख रहे हैं, जो लोग मैदान जंग में थे उनको पता ही नहीं ये कौन है, क्योंकि अभी इस्लाम लाया है, पता ही नहीं ये कौन है। अल्लाह के रसूल को बुलाया गया, अरे अल्लाह के नबी इस लाश के साथ क्या सलूक करूं, हम तो इसको पहचानते नहीं कि ये कौन है। ये आया, हमारी तरफ से मुदाफियत किया, 2-3 काफिरों को मारा और फिर किसी की तलवार इसको भी लग गई और ये भी मारा गया। इस लाश का क्या करूं, हमें तो मालूम नहीं ये कौन है। आपने फरमाया ये असवद है, खैबर का यहूदी था, अभी थोड़ी देर पहले तो इस्लाम लाया, अभी तो मुसलमान हुआ और जंग में शरीक हो गया और कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गया। ये पहला शख्स है, यहां गौर कीजिएगा, ये पहला शख्स है जिसने एक भी नेकी नहीं की, ये पहला शख्स है जिसने एक भी नमाज नहीं पढ़ी, ये पहला शख्स है जिसने एक भी रोजा नहीं रखा, ये पहला शख्स है जिसने एक भी हज नहीं किया। इस्लाम लाया, कलमा पढ़ा, जिहाद में शामिल हुआ और कत्ल कर दिया गया, मारा गया, शहीद हो गया। अल्लाह ने इसको जन्नत दे दी, यानी ये जन्नत का मुस्तहिक हो गया। देखिए, पूरी जिंदगी गुनाह के काम करता रहा, यहूदी रहा, मुशरिक रहा, काफिर रहा, लेकिन कलमा पढ़ते ही जिहाद में शामिल हो गया, शहीद हो गया और जन्नती। एक भी नमाज नहीं पढ़ी लेकिन जन्नती, एक भी रोजा नहीं रखा लेकिन जन्नती, एक भी हज नहीं किया लेकिन जन्नती। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का माना समझ रहे हैं आप? ईमान का सबसे अफजल और आला दर्जा क्या है?
لا الہ الا اللہ کہنا، اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور جنت کا مستحق ہو گیا۔ آئیے، ایک 12 سال کا بچہ یہودی کا اللہ کے رسول کی بات سنتا تھا، نبی کی خدمت کرتا تھا، نبی کی سیوا کرتا تھا، اور نبی کی بات سن کر اس کا دل نبی کی باتوں پر آتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ ہم اسلام لے آئیں، لیکن اس کا باپ اس کو ڈانٹ کر کہتا تھا بتاؤں ابھی تو محمد کی بات مانے گا، تو محمد کا کلمہ پڑھے گا، تو محمد پر ایمان لائے گا، محمد کے رب پر ایمان لائے گا۔ اپنے باپ کا غصہ دیکھ کر یہ 12 سال کا بچہ ڈر جاتا تھا اور پھر بیچارہ کچھ نہیں کر پاتا تھا، آتا تھا نبی کی بات سنتا تھا، نبی کی خدمت کرتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ ایک دن پتہ چلا کہ وہ بیمار ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کئی دن سے وہ آیا نہیں، فرمایا وہ تو بیمار ہے۔ اے اللہ کے نبی وہ تو بیمار ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا چلو مجھے اس کے گھر لے کر چلو۔ اللہ کے رسول اس 12 سال کے یہودی بچے کے گھر جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، یہودی گھر میں اندر آنے کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی اس چھوٹے سے 12 سال کے بچے کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کی حالت اتنی گمبھیر ہے کہ وہ یعنی سانسیں لے رہا ہے، یہ حال ہے اس کا۔ اب مرا کہ تب مرا، ابھی روح نکلی کہ تب نکلی، کنڈیشن اس کی بہت نازک، اور وہ اللہ کے نبی کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا قُلْ يَا غُلَامُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے بچے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں، بچہ مرنے والا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، اور اللہ کے نبی ایسی کنڈیشن میں اس سے کیا کہہ رہے ہیں، بیٹا بچے، اے غلام، اے بچے لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف ایسے دیکھا گویا کہ کہہ رہا ہو کہ ابو میرا دل ان کی طرف ہے، ان کی تعلیم کی طرف ہے، میری پوری زندگی میں آپ نے مجھے پرمیشن نہیں دی، آج تو ان کی بات مان لینے دیجئے۔ زبان سے کہہ نہیں پا رہا ہے، لیکن ایسے دیکھ کر اشارہ دیکھ رہا ہے اپنے باپ کو۔ اس کے باپ نے سمجھ لیا کہ میرا بیٹا جب آتا تھا اللہ کے رسول کے پاس سے تو مجھ سے نبی کی تعریف کرتا تھا، محمد رسول اللہ کی باتیں بتاتا تھا، اور اسلام لانے کے لیے آمادہ تھا، لیکن میرے ڈر کی وجہ سے نہیں لاتا تھا۔ تو باپ نے آج اپنے بچے کے چہرے کو دیکھا تو کیا فرمایا، بیٹے کیا فرمایا، یا بنیا ابو القاسم، اے میرے بیٹے تم ابو القاسم کی بات مان لو، اے میرے بیٹے آج تم محمد رسول اللہ کی بات مان لو، یہ جو کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے تم کلمہ پڑھ لو۔ اس بچے نے مسکراتے ہوئے کہا، جب دیکھا کہ باپ نے اجازت دے دی تو وہ بچہ مسکرایا، اور مسکرا کر اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ بخاری کے الفاظ، یہاں اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی اس بچے کا انتقال ہو گیا، کلمہ پڑھتے ہی اس بچے کی روح قبض سے انسری سے پرواز کر گئی، کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی اس بچے کی روح قبض سے انسری سے پرواز کر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس کی سانسیں کام نہیں کر رہی ہیں، اکھڑ گئی ہیں، دل کام نہیں کر رہا، دھڑکنیں بند ہو گئی ہیں، سمجھ گئے کہ یہ بچہ انتقال کر گیا، سب کو یقین آ گیا بچہ مر گیا۔ اللہ کے نبی اپنے جہاں بیٹھے تھے اس کے سرہانے کے پاس وہاں سے اٹھتے ہیں اور کھڑے ہو کر یہ جملے ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی انقذہ عن النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا لیا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم میں جلنے سے بچا لیا۔ کلمہ پڑھا اور جنت کا مستحق ہو گیا۔ اس بچے نے کلمہ پڑھتے کتنی نیکی کی، کلمہ پڑھا اور انتقال۔ اگر کلمہ نہ پڑھتا تو کہاں جاتا، کلمہ پڑھا تو کیا، نبی اکرم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو جہنم سے بچا لیا، اور جو جہنم سے بچ گیا اس کا مطلب وہ جنت کا مستحق ہو گیا، یعنی وہ جنتی بن گیا۔ تو مجھے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسود نے کلمہ پڑھا، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، جنتی۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا، ایک بھی نہ نماز پڑھی نہ روزہ، لیکن جنتی۔ اور ابو طالب نے پوری زندگی نبی کی خدمت کی، نبی کو بچایا، نبی کی حوصلہ افزائی کی اور نبی کا ساتھ دیا، لیکن مرنے سے پہلے کلمہ نہیں پڑھا تو ابو طالب جہنمی۔ میرے بھائیوں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی، اس جہنم سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ یہ ہے کلمہ۔
فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، افضل کلمہ افضل درجہ ایمان کا لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ اور دوسری چیز وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، دوسری چیز راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا۔ بہت بڑی بات ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آج راستے میں کتنی تکلیف دہ چیزیں پڑی رہتی ہیں، آپ ہٹاتے ہیں۔ ایک پتھر پڑا ہے، آپ نے گاڑی پتھر دیکھا دور سے، موڑ لی، آگے نکل گئے، 4 ویلر ٹرن کیا، آگے نکل گئے۔ ارے جب نظر پڑ ہی گئی تھی ایک بڑا پتھر پڑا ہے تو آپ سائڈ کر کے اپنی گاڑی کو روکتے، اس بڑے پتھر کو وہاں سے ہٹا دیتے، کیا بگڑ جاتا آپ کا؟ کیلے کا چھلکا پڑ گیا، آپ کی نظر پڑی ہوئی ہے، آپ روکیے اور اس کیلے کے چھلکے کو وہاں سے ہٹا دیجئے۔ آپ تو دائیں بائیں سے گزر گئے، لیکن اگر کوئی اندھا اور نابینا آدمی اگر اس کیلے کے چھلکے پر اگر پیر رکھ دیا اور پھسل گیا اور ہاتھ پیر ٹوٹ گئے تو اس بیچارے کا کیا ہوگا؟ کم سے کم اس کی ہمدردی میں آپ نے کیلے کے چھلکے کو پھینک دیتے۔ کانٹا پڑا ہوا ہے، آپ کی نظر پڑ گئی، ارے کوئی چھوٹے بچے کے پیر میں چپ سکتا ہے، کسی بوڑھے آدمی کے پیر میں چپ سکتا ہے، کوئی بوڑھا آدمی کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کر پھسل سکتا ہے، اس کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے، اور بڑھاپے میں ہڈی ٹوٹ جائے تو جلدی جڑتی بھی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر ذہن میں ہوتی تو آپ کیلے کے چھلکے کو، پتھر کو، کانٹے کو، تکلیف دہ چیز کو آپ ہٹا سکتے تھے، لیکن آپ نے تو دیکھا اور گاڑی کو ہلکا سا ٹرن کیا اور آگے لے گئے۔ کیلے کا چھلکا پڑا رہا، پتھر پڑا رہا، کانٹا پڑا رہا۔ میرے بھائیوں، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کی ایک برانچ ہے، ایمان کا ایک درجہ رکھتا ہے اپنے اندر، آپ کو ایسا کرنا پڑے گا۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اگر ثواب ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اگر ثواب ہے تو راستے میں جان بوجھ کر تکلیف دہ چیزوں کو ڈالنا گناہ بھی ہے۔ کیلا کھایا، چھلکا لیا، وہ پھینک دیا، کوئی پھل کھایا، کھانے کے بعد اس کا کانٹا وہ پھینک دیا۔ اسی طریقے سے راستہ جو لوگوں کے گزرنے کا ہے، چلنے پھرنے کا ہے، گئے اور آپ نے ناک لی، جھاڑ دیا، وہاں بلغم آیا، تھوک دیا وہاں۔ جو لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، جو لوگوں کی گزرگاہ ہے، وہاں نہ لیٹرین کی جا سکتی ہے، وہاں نہ ناک جھاڑی جا سکتی ہے، وہاں نہ بلغم تھوکا جا سکتا ہے، وہاں نہ کانٹا پھینکا جا سکتا ہے، وہاں نہ کیلے کا چھلکا ڈالا جا سکتا ہے، وہاں نہ پتھر پھینکا جا سکتا ہے۔ اپنے گھر میں جھاڑو لگا کر کوڑا اکٹھا کر کے گھر کے باہر عام گزرگاہ پر نہیں ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ لوگوں کو تکلیف دینے کے ضمن میں آتا ہے، لوگوں کو تکلیف دینے کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی چیز کسی دکان سے آپ کو خریدنا ہے اور آپ نے لوگوں کی گزرگاہ پر گاڑی کھڑی کر دی، پارک کر دیا، اور اب آپ سامان پیک کرانے لگے، دال دے دو، چاول دے دو، دھنیا دے دو، مرچا دے دو، ہلدی دے دو، نمک دے دو، مسالہ دے دو، اور اس میں آپ کو آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے اور آدھے گھنٹے تک آپ کی گاڑی غلط جگہ پر پارک رہی، لوگوں کو آنے جانے میں دقت ہو رہی ہے اور تکلیف ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی تکلیف دینے کے ضمن میں شامل ہے۔ ہمارے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، گھر کے باہر ہم نے ٹینٹ لگا دیا ہے، باراتیوں کو وہاں ٹھہرا دیا ہے، لوگوں کا گزرنے کا راستہ ہے وہ۔ اب لوگ جب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ٹینٹ لگا ہوا ہے، راستہ گزرنے کا ہے، اب 1 کلومیٹر دور سے اور 2 کلومیٹر دور چکر کاٹ کے بیچارے وہ کہیں جا رہے ہیں۔ راستہ روکنا اور راستے میں ٹینٹ لگا دینا، راستے میں کرسیاں ڈال کر بیٹھ جانا اور آنے جانے والوں کو تکلیف دینا، یہ بھی تکلیف دینے کے ضمن میں شامل ہے۔ ہم نہیں دے سکتے یہ تکلیف۔ اسی طریقے سے ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، آج جو 11 فروری، اب تو 12 فروری ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، غالباً 2 مارچ سے روزہ شروع ہو جائے گا، 20 دن 18 دن بس باقی رہ گئے ہیں رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں۔ بہت سی جگہوں پر آپ دیکھیں گے، ہمیں آپ کے علاقے میں نہیں معلوم، لیکن ہم لوگوں کے علاقے میں آئیے، رات کے 2 بجے مائک پکڑ لیا جائے گا اور اس میں چیخ چیخ کر کہا جائے گا، روزے دار بھائیوں اٹھیے، میری ماں بہنیں اٹھیں، سحری بنائیں، سحری پکائیں،
روزے دار بھائیوں اٹھیے اور سحری کیجئے، روزہ ختم ہونے میں، سحری کا ٹائم ختم ہونے میں اتنی دیر باقی ہے، اور ایک دو بار بول کر پھر اس میں نظمیں پڑھی جائیں گی، اس میں حمدیں پڑھی جائیں گی، نعتیں پڑھی جائیں گی، اور مائک پر ایسا شور، ایسا ہنگامہ ہوگا کہ سب کی نیند میں ڈسٹرب ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ کو یہ اتھارٹی، یہ پاور کس نے دیا ہے کہ آپ رات میں مائک پکڑ کے چیخیں اور چلائیں اور لوگوں کو آواز دے دے کر اٹھائیں؟ کون سی حدیث میں آیا ہے کہ روزہ رکھنے والوں کو روزے کے لیے اٹھانا ثواب ہے؟ کہاں ہے؟ اگر رمضان کے مہینے میں روزے داروں کو اٹھانا ثواب ہوتا تو روزے سے بڑھ کر عبادت ہے نماز، تب تو آپ کو ہر فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز کے لیے ہر رات لوگوں کو اٹھانا ثواب ہوتا، اور آپ مائک پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں فجر کی نمازیو، فجر کی نماز کھڑے ہونے میں اتنا وقت رہ گیا ہے، جلدی آؤ آؤ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ۔ نماز تو روزے سے بڑی عبادت ہے، اگر نماز کے لیے لوگوں کو مائک لے کر اٹھانا جائز نہیں ہے تو میرے بھائیو پھر روزے کے لیے آپ کو مائک پکڑ کے لوگوں کو اٹھانا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اب آپ کہیں گے کیا روزے داروں کو اٹھانا گناہ ہے؟ ارے اٹھا دیا تو کیا ہو گیا؟ میرے بھائیو، آپ صرف روزے داروں کو نہیں اٹھا رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو بھی بیدار کر رہے ہیں جن کی اوپر روزہ نہیں ہے۔ ایک بوڑھا آدمی ہے جس کی عمر 90 سال ہو چکی ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، کمزوری ہے اس کو، بہت زیادہ نقاہت ہے، کمزوری ہے، اب فدیہ دے گا بس، اگر وہ نہیں دے سکتا تو اس کی اولاد دے گی، ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی روزے کے بدلے میں، فدیہ اس کی اوپر، لیکن اب اس کی اوپر روزہ نہیں ہے، اب وہ بیچارہ روزہ رکھنے کے لائق نہیں ہے۔ اب آپ جب اٹھا رہے ہیں مائک میں شور کر رہے ہیں، ہنگامہ کر رہے ہیں، تو وہ بیچارہ اس بوڑھے آدمی کی نیند بھی کھل رہی ہے۔ ایک آدمی نے مجھے بتایا مولانا روزے کے دنوں میں، ہمارے علاقے کے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ مولانا اتنی زور زور سے شور ہوتا ہے کہ ہمارے باپ جن کی عمر 85 سال ہے اٹھ جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں، جبکہ میرے باپ کا علاج چل رہا ہے، وہ مائنڈلی ڈسٹرب بھی ہیں، اب ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، مائیگرین کی بیماری ہے، ان کو نیند کی گولی دینا پڑتی ہے، ان کو ڈپران 10 mg کی چل رہی ہے، جب وہ ڈپران 10 mg کی دیتے تب ان کو نیند آتی ہے، جب وہ سو جاتے ہیں، لیکن اگر مائک کی آواز سن لے تو ان کی نیند میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پھر ان کو کوئی بھی ٹیبلٹ دے دو پھر نیند نہیں آتی، اور جب وہ مائک کی آواز سے اٹھ جاتے ہیں تو پھر بے چین رہتے ہیں اور پورے گھر والوں کو پھر پریشان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ اس آدمی کی اس پریشانی کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ اس آدمی کی بھی نیند میں ڈسٹرب کر رہے ہیں جس کو نیند کی سخت ضرورت ہے۔ ایک حاملہ عورت جس کے پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے ابھی روزہ نہ رکھے، اگر روزہ رکھے گی تو کمزور ہو جائے گی، کھائے گی پیے گی نہیں تو پیٹ کا بچہ بھی مر سکتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ ابھی وہ روزہ چھوڑ دے۔ اب آپ جب مائک پر چیختے ہو چلاتے ہیں تو اس عورت کی بھی نیند کھل جاتی ہے جس کی اوپر روزے کی رخصت ہے، جس کی اوپر روزہ بھی نہیں ہے۔ ایک مرضیہ عورت جو دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو، شریعت کہتی ہے جب تک وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے روزہ چھوڑ دے، کیونکہ ماں جب کھائے گی تو دودھ بنے گا، جب دودھ بنے گا تو بچے کو پلائے گی، اور جب کھائے گی ہی نہیں تو دودھ نہیں بنے گا، اور جب دودھ نہیں بنے گا تو بچہ پیے گا کیا؟ اس لیے دودھ پلانے والی عورت جب تک بچہ دودھ پی رہا روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ تو میرے بھائیوں اب غور کیجئے، اس عورت کے اوپر جب روزہ نہیں ہے تو آپ اس کو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ اس کی نیند میں بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں، اس کی بھی نیند کھل رہی ہے۔ تو اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں، تیسری چیز پر ہلکا سا اشارہ کروں گا میں، ذرا غور کیجئے تیسری چیز کیا ہے، اور اس تیسری چیز کا تعلق ہماری ماں بہنوں سے بھی ہے، ہماری ماں بہنیں آئی ہوں گی، ذرا وہ بھی غور کریں، یہ تیسری چیز کا تعلق مردوں سے زیادہ عورتوں سے ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔
3 چیزیں بتائی تھیں، لا الہ الا اللہ ہو گیا، اس پر اماطۃ الاذی یعنی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اس پر بھی میں نے تھوڑی گفتگو کر دی۔ اب تیسری چیز والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا شرم بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب تیرے اندر سے شرم نکال لی گئی، جب تیرے اندر شرم نہیں رہی تو جو تیرے دل میں آئے وہ کر، ففعل ما شئت، تو جو تیرا دل چاہے وہ کر۔ یعنی جب کسی انسان کے اندر سے شرم نکل جائے، حیا نکل جائے، تو پھر جو دل میں آئے وہ کرے گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کل تک ہماری خوبصورت لڑکیوں اور عورتوں کے گالوں کے خوبصورت گالوں کو کبھی آسمان کی نظروں نے بھی نہیں دیکھا تھا، آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ انسٹاگرام پر اور ٹک ٹاک پر آپ ڈانس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی بہار کا، کٹیہار کا اور پورنیہ اور ہریا اور جھارکھنڈ، آپ کا گڈا، صاحب گنج، ان تمام علاقوں کا معاملہ کیا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ آپ غور کر کے دیکھیے کہ آپ کے انسٹاگرام پہ آپ کے علاقے کی لڑکیاں کیا کر رہی ہیں، ہمیں اتنی جانکاری نہیں ہے۔ ہم لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں، لکھنؤ کے بارے میں ہمیں اتنا معلوم ہے کہ بڑے بڑے حاجیوں، بڑے بڑے نمازیوں اور بڑے بڑے ملاؤں اور بڑے بڑے مولویوں اور بڑے بڑے حافظوں اور بڑے بڑے قاریوں کی لڑکیاں بھی انسٹاگرام پر اپنے سروں سے دوپٹے اتار اتار کر ریل بنا رہی ہیں، انسٹاگرام پہ ڈانس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ناچ رہی ہیں۔ ان کے کپڑے چھوٹے ہو چکے ہیں، شارٹ ہو چکے ہیں، ان کے پنڈلیاں کھل چکی ہیں، ان کے گھٹنے بھی کھل چکے ہیں۔ میری پیارے ساتھیوں غور کرو، جب حاجیوں اور نمازیوں کی بیٹیاں محفوظ نہیں رہی تو اور دوسروں کے بارے میں کیا بات کریں۔ اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب تیرے اندر سے شرم و حیا ہی نکال لی گئی تو جو تیرے دل میں آئے وہ کر۔ جب شرم و حیا نہیں رہے گی تو انسان یہی سب کرے گا۔